اسی لیے کارل مارکس کیوں مجبور ہوا بولنے میں ریلیجن از دا اوپیم آف ماسز. اس نے کہا یار ان کو میں حقیقت کی طرف بلاتا ہوں کہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ایکسپلائٹیشن میں پڑے ہیں, یہ بولتے ہیں نہیں ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے ایکسپلائٹ ہونا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے غریب ہی پیدا کیا ہے. اگر ہم ایکسپلائٹیشن کے خلاف بات کریں گے تو اللہ کی تقدیر کے خلاف بغاوت ہوگی. تم نے بیچارے کو مجبور کیا یہ کہنے کو ریلیجن از دا اوپیم آف میسز. میں بالکل اس چیز کو غلط نہیں کہتا, جو بھی اس کے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اس نے صحیح کہا. جو مذہب تمہیں آزادی نہیں بخشتا وہ کائے کا مذہب, وہ کائے کا طریقہ. اسے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر تم نے اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا لیا وہ پھر طریقہ حق نہیں ہو سکتا. جو تمہیں زنجیروں میں بندے, تمہارے خیالات کو, تمہارے وجود کو, تمہارے کردار کو, تمہارے تخیلات کو, جو تمہیں اس زنجیر میں قید کر دے, تم پھر آزاد نہیں ہو. تو بالکل حق کہا کارل مارکس نے, ریلیجن از دا اوپیم آف ماسز. اس نے کیتھولک پرنسپلز کو دیکھا کہ یہ تو کہتا ہے چرچ کے خلاف بغاوت نہ کرو. وہ چرچ جو کہ کیپٹلسٹ کی گود میں ہے, جو انہیں بورشوازی کہتا ہے, جو انہیں یہ انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں, وہ یہ کرتا ہے. تو پھر جا کے چرچ کہتا ہے یہ تو تمہارا حکم, یہ تو اللہ کا حکم ہے, یہ تو کائنات کے رب کا حکم ہے. تو آپ یہی بالکل ایز اٹ از آج کے دور میں مسلمانوں کے اوپر اپلائی کریں. نہیں ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے, ہم جکڑے پڑے ہیں سود میں, کیا کریں, سود سے باہر کیسے نکلیں. یہ ذہن میں رکھیں, آپ کوئی بھی کسی کو بھی کوئی پرمیشن نہیں ملے گی ٹو اسپیک بٹوین دا سیشن, ٹھیک ہے. آپ کا کوئی بھی سوال ہے, کوئی بھی query ہے, تو آپ سیشن کے بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے, تب تک آپ ریفلیکٹ کریں, جو بھی میں بول رہا ہوں اسے absorb کرنے کی کوشش کریں, اینڈ سٹ بیک اینڈ ریلیکس. اوکے, shall we start now? Please confirm. Yes. Okay, fine. چلیں. I'm sharing my screen. You please confirm is the screen visible? Okay. Yes, the screen is visible. Okay, fine. چلیں ٹھیک ہے. سبھی اپنا مائکرو فون میوٹ کریں گے اور یہاں کی طرف دھیان دیں گے, ٹھیک ہے. unless and until کوئی نیٹ ورک ایشو آئے تب آپ پوچھ سکتے ہیں. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay, fine. ٹھیک ہے. الحمدللہ علی کل حال. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سبحان اللہ. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی. اس سے پہلے کہ میں تفسیر میں جاؤں, میں آج آپ کو ایک سیرہ کا واقعہ سنانے والا ہوں. دیکھیں, ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سنائے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پہ تو وحی اترتی ہے, آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوتا ہے, آپ کو قرآن سناؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں, جی مجھے قرآن سننے میں ایک الگ مسرت حاصل ہوتی ہے, ایک الگ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء تلاوت کیا کرتے ہیں. اکثر روایتوں میں یہی آتا ہے کہ سورہ نساء سٹارٹ کرتے ہیں. جب سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایسے موقع پہ پہنچتے ہیں جس آیت کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ حال کیا ہوگا جس دن ہم قوموں کو جمع کریں گے اور ان کے اماموں کو جمع کریں گے. یہاں سے مراد اماموں سے مراد ہے وقت کے پیغمبروں کو جمع کریں گے, اور یہ پوری امت جو اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے درمیان ان کی امت تھی, ان کو گواہ بنا کر پیش کریں گے کیا انہوں نے اپنے اس وحی کی حق ادائیگی کی. تو جب یہاں پہ عبداللہ بن مسعود پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے,
हस्बुक हस्बुक या अब्दुल्ला, हस्बुक या अब्दुल्ला, बस करो ए अब्दुल्ला, मुझे अब और सहने की ताकत नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। इमेजिन करें आप ये सिचुएशन, उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, हु इज द पिनाकल ऑफ ऑल ह्यूमन ग्रेटनेस, जिसे अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मोहम्मद द प्रेज्ड वन, जिसकी अल्लाह ताला खुद हमद करते हैं, खुद तारीफ करते हैं, खुद उसे फरमाते हैं ये रहमतुल लिल आलमीन है, द मर्सी टू होल मैनकाइंड। उनके ऊपर कब कभी तारी होती है, तो उनका जवाब होता है हस्बुक या अब्दुल्ला, बस करें अब्दुल्ला। तो जब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें नम होती है। तो ये कुरान का बोझ है। अब कभी कभार ऐसे मौके आते हैं जब इंसान कुरान को पढ़ता है तो वाकई महसूस करता है ये अल्लाह का कलाम तो है, लेकिन वाकई इसका बोझ बहुत भारी है। हकीकत ये है, हक तो ये है कि हक अदा अदा ना हो सका, ये हकीकत है। वल्लाह, अल्लाह इज माई विटनेस टू दिस फैक्ट, ये मैं आपसे सच कहता हूं। और इन्हीं मौकों में आज ऐसा मौका है कि ये आयत ऐसी है जो शायद इंसान के वजूद को झंझोड़ रखती है। और मैं अपनी जर्नी बता दूं तो माने आपकी मेरी कमर टूट जाती है जब मैं इस आयत को पढ़ता हूं। ये इतनी अजीम तरीन आयत है और इसका बार भी बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया आज। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज अनडिवाइडेड फोकस, अनडिवाइडेड अटेंशन। यहां की तरफ फोकस करें, रिफ्लेक्ट करें, ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करें आया क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिह, और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा। याद करने के काबिल भी है वो किस्सा कि जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या फरमाया, या कौम, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, बेशक तुमने, लेकिन लफ्ज क्या आया, या कौमी इन्नकुम, इन्ना ज़लमतुम नहीं आया, इन्नकुम ज़लमतुम, बेशक तुमने, ज़लमतुम, तुमने किया जुल्म, अनफुसकुम, अपनी जानों पर। देखें लफ्ज क्या आया, रिपीट देखें आप, इसमें एक रिदम देखें, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, कुम कुम कुम, ये वर्सेस एंड होती है कुम से, तो इसका मतलब तुमने, बेशक तुमने जुल्म किया, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया। ये इसकी तासीर ऐसे ऐसे खुलती है हमारे सामने। ये क्यों ऐसा हुआ, अल्लाह ताला को क्यों ये तीन प्रोनाउंस, एक ही किस्म के प्रोनाउंस तीन बार इस्तेमाल करने पड़े एम्फेसाइज करने के लिए। ये लिंग्विस्टिकल खूबसूरती है कुरान की। एम्फेसाइज करने के लिए इसकी वजाहत हमें तौरात में मिलती है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पहाड़ से वापस आए, जिसका तज़किरा हमने रीसेंट सेशंस में किया। अगर किसी को ब्लैंक नजर आ रहा होगा तो सो प्लीज गो रिविजिट द सेशंस, आप पुराने सेशंस देखें, आपको एक बैकड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट अभी वर्स की तरफ आता हूं। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पहाड़ी से वापस आते हैं, अपनी कौम को देखते हैं और फरमाते हैं, या कौम, ए मेरी कौम, बेशक तुमने अपने जानों पर जुल्म किया। और तीन बार फरमाया तुमने तुमने तुमने। तो इसका मतलब यह है कि हमें तौरात में इसकी तफसीर मिलती है कि उन्होंने, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने उनसे ये सवाल किया तो वो उल्टा अ, इल्जाम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लगाने लगे। आप यहाँ मौजूद नहीं थे तो हम किसको किसको पुकारते, कौन हमारी रहनुमाई करता। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ क्लैरिफाई किया कि यहाँ ब्लेम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नहीं है, तुमने अपने जानों के ऊपर जुल्म किया। अभी तुमने नहीं देखा, अभी कुछ अरसा ही तो हुआ, आपने फिरौन को गर्क होते हुए देखा, जो कि रीसेंट वर्स थी। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तुम्हारे लिए फुरकान लाने गए थे, तौरात लाने गए थे, जो तुम्हें जिंदगी के मरहलों में तुम्हें रहनुमाई करता, हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, हार जीत के तस्वुरात क्या है, डेफिनेशंस क्या है, तुम्हारे तुम्हारे लिए वो लेने गया था। तो जुल्म तो तुमने अपने जानों पर किया है। और जुल्म किसके ऊपर कैसे किया है तुम लोगों ने, पहले जुल्म की डेफिनेशन निकाली आपने। देखिए अल्लाह ताला नाफरमानी को, गुनाह को अक्सर जुल्म की ताबीर देते हैं। ये पैटर्न देखा होगा कुरान में आपने, और ये रिसेंट डिस्कशंस में भी गुजरा। जुल्म क्यों अल्लाह ताला ताबीर देते हैं, जब नाफरमानी करे कोई कौम, कोई फर्द, तो उसे जुल्म की ताबीर देते हैं।
کیونکہ میں نے اس کی وضاحت کری تھی کہ یہ جو انسان ہے، انسانی وجود کا یہ حق ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بسنا چاہیے. انسانی وجود اللہ تعالیٰ کی کبریائی مانگتا ہے. تو جب انسانی وجود نے اپنے نفس کے ورگلے میں، نفس کے دباؤ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سہارا ٹھہرا لیا، تو اس نے اپنے وجود کے ساتھ ظلم کیا. اپنے وجود کے ساتھ ہی نہیں، اس کائنات کے ہر کسی شے کے ساتھ ظلم کیا. کیونکہ یہ کائنات پکار رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید. انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے گا، اور ہمیں بھی لذت محسوس ہوگی جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے. تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ظلم کیا. اور ظلم کے لٹرل میننگ کیا ہے؟ جو چیز جہاں جچے اسے میں وہاں نہ رکھوں، تو اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی کبریائی کی جائے، اور انسان کا حق ہے کہ اللہ کی کبریائی کی جائے. جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود، اپنا الہ ٹھہراتا ہے، تو اس نے کائنات کے ہر شے سے ظلم کیا، اپنے آپ سے ظلم کیا، ہاتھ سے ظلم کیا، آنکھوں کے ساتھ ظلم کیا، انسانی وجود کے ساتھ ظلم کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا. کیونکہ وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی کبریائی کی جائے، کوئی دوسرا اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم. تم جو الزام ٹھہراتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حقیقت میں تو تم ظالم ہو، تم نے اپنے اوپر ظلم ٹھہرایا. اور ظلم کیسے ٹھہرایا؟ باتخاذکم العجل. تم نے اس وجہ سے ظلم ٹھہرایا کہ تم نے ایک بچڑی کو اپنا معبود ٹھہرا لیا. تم نے بچڑی کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ایک حقیر چیز کو. حقیر اس کے مقابلے میں کہ انسان کے مقابلے میں کوئی بھی جو مخلوق ہے وہ حقیر ہی تو ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پوری کائنات میں نے انسان کے لیے مسخر کری. تو اس کا مطلب ہر مخلوق انسان کے مقابلے میں حقیر ہی ہے، حقیر قیمت رکھتی ہے. تو حقیر قیمت کو تم نے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ٹھہرا دیا، ایک بچڑی کو. کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کے بہکاوے میں آ کر، اس کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں لفظ کیا آیا، باتخاذکم العجل. اخذ کہتے ہیں، اخذ سے نکلا ہے باتخاذکم. اخذ کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنے کے، لیکن باتخاذکم جب آیا تو اتخاذہ کہتے ہیں کسی چیز کو ہولڈ کرنا. ایک تو پکڑ لیا آپ نے، بس چھوڑ دیا. اب کسی کے طرف آپ چمٹنے لگے، آپ نے کائنڈ آف ہگ کر لیا کسی کو، بس اسے چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. کسی کو گلے لگا لیا، اب اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، تو وہ ہوا اتخاذ، کسی کو ہولڈ کرنا. یعنی یہ فطرت ان میں تھی کہ تھوڑی بہت مایوسی کیا نظر آئی، تھوڑا بہت ویکیوم کیا نظر آیا، کسی اور کو سہارا بنا لیا. اور یہ ہماری سیولائزیشن میں بھی ہوتا ہے. کبھی ہمارے اوپر ہمارے گیون سرکمسٹانسز میں ہمارے نظریات کے مطابق، ہمارے وجود کے مطابق چیزیں نہیں چلتی، ہم کسی اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ جیسی کوئی پریشانی لاحق ہوتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہ وحی کی طرف رجوع کرتے. اور ہمارے لیے قرآن ہے، کتاب اللہ ہے. تو انہیں چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کی طرف رجوع کریں جو کہ ایک کائنڈ آف ایموشنل اینستھیسیا کی طرح کام کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں فار شارٹ ڈیوریشن آف ٹائم یہ مجھے ایک کائنڈ آف ایک بفر زون ڈیولپ کرتا ہے کہ میں اپنے حقیقت سے بھاگ جاتا ہوں، میں ان حقیر چیزوں کی طرف آؤں گا. کسی جو ہمارے زمانے میں کوئی بھی شرک ہوا کرتا ہے، کسی پتھر کے آگے جھک لیے، کسی وہ جو سیڑو پیر ہوا کرتے ہیں ان کے آگے، وہ جو اپنی طریقے سے تعویلیں کرتے ہیں ان کے سامنے وہ نسخے اپنا لیے، تعویذ گنڈوں میں پڑھ لیے. ہماری قوم تعویذ گنڈوں کی قوم بن گئی ہے. کتاب اللہ سے تو ہمیں فرصت ہے ہی نہیں، اس کی طرف ہم توجہ کب کریں؟ تو اسی لیے کارل مارکس کیوں مجبور ہوا بولنے میں ریلیجن از دا اوپیم آف ماسز. اس نے کہا یار ان کو میں حقیقت کی طرف بلاتا ہوں کہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن میں پڑے ہیں. یہ بولتے ہیں نہیں ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے ایکسپلائٹ ہونا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے غریب ہی پیدا کیا ہے.
اگر ہم ایکسپلائٹیشن کے خلاف بات کریں گے تو اللہ کی تقدیر کے خلاف بغاوت ہوگی. تم نے بیچارے کو مجبور کیا یہ کہنے کو ریلیجن از دا اوپیم آف میسز. میں بالکل اس چیز کو غلط نہیں کہتا. جو بھی اس کے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اس نے صحیح کہا. جو مذہب تمہیں آزادی نہیں بخشتا وہ کائے کا مذہب, وہ کائے کا طریقہ. جسے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اگر تم نے اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا لیا تو پھر طریقہ حق نہیں ہو سکتا. جو تمہیں زنجیروں میں بند دے, تمہارے خیالات کو, تمہارے وجود کو, تمہارے کردار کو, تمہارے تخیلات کو, جو تمہیں اس زنجیر میں قید کر دے, تم پھر آزاد نہیں ہو. تو بالکل حق کہا کارل مارکس نے, ریلیجن از دا اوپیم آف ماسز. اس نے کیتھولک پرنسپلز کو دیکھا کہ یہ تو کہتا ہے چرچ کے خلاف بغاوت نہ کرو. وہ چرچ جو کہ کیپٹلسٹ کی گود میں ہے, جو انہیں بورشوازی کہتا ہے, جو انہیں یہ انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں, وہ یہ کرتا ہے. تو پھر جا کے چرچ کہتا ہے یہ تو تمہارا حکم, یہ تو اللہ کا حکم ہے, یہ تو کائنات کے رب کا حکم ہے. تو آپ یہی بالکل ایز اٹ از آج کے دور میں مسلمانوں کے اوپر اپلائی کریں. نہیں, ہمارے تقدیر میں یہی لکھا ہے. ہم جکڑے پڑے ہیں سود میں, کیا کریں, سود سے باہر کیسے نکلیں. اب تو بس امام مہدی ہی اس کا حل کریں گے, ہم سے تو نہیں ہو پائے گا. یہ وکٹم مینٹالٹی ہے. ایکسکیوز, دس از واٹ وی سفر فرام, وکٹم مینٹالٹی. ہمارے اوپر بس ایکسکیوزز ہیں ہم نے, کیونکہ ہم نے کسی اور کو ٹھہرا لیا ہے. قرآن کو اگر ٹھہرا لیا ہوتا, صلاح کو اگر ٹھہرا لیا ہوتا, نوافل میں کبھی پریشانی ہو تو 2 رکعت نفل پڑھو. تم دیکھو اس میں کیا تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ, اپنا معبود مانو اور کہو, یہ نعرہ پکارو, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہ اللہ میں اعلان کرتا ہوں اس نماز میں, میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی بس تیرے لیے ہے. تم اس میں آؤ تو صحیح. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انقلاب بھی برپا کرے گا, تمہارے اندر پہلے انقلاب برپا کرے گا. تم پھر میئر سروائیولز کی طرف نہیں بھٹکو گے. تو انہوں نے کیا کیا, باتخاذکم العجل, انہوں نے کسی بچڑے کو اپنا معبود ٹھہرا لیا. لیکن ابھی آپ 21 سینچری میں بیٹھے ہیں, آپ کو لگتا ہوگا یہ کیسی انہونی بات ہے, بچڑے کو معبود ٹھہرا لیا. لیکن اس ٹائم میں جو گیون سرکمسٹانسز میں تھے, میں نے جو کہا آپ سے, کنعان جو ماڈرن ڈے پیلسٹائن ہے, اس ٹائم کا ایجپٹ, اس ٹائم وہ فرعون کے زیر اثر تھے, وہ تو بچڑوں کو اپنا معبود مانتے تھے. اس ٹائم کا جو پیلسٹائن تھا وہ تو بچڑوں کی پوجا کرتا تھا, اور انہیں لگتا تھا یہ ساری سیولائزیشن تو آزاد ہے, ہم غلام ہیں. اگر آزاد ہو کر یہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں, ہم غلام ہو کر بچڑے کی پوجا کیوں نہیں کرتے. سلیو مائنڈ سیٹ, مینٹل سلیوری, جو کہ میں نے لاسٹ ٹائم بولا آپ کو لاسٹ کلاس میں. تو ان کا یہ ماننا کہ ہم تو غلام ہیں, وہ آزاد ہو کر اگر بچڑے کی پوجا کرتے ہیں, ہم غلام ہو کر یہ کیوں نہیں کر سکتے. اب اسے ایز اٹ از اس مینٹالٹی کو 21 سینچری میں اپلائی کریں. انڈین سب کانٹیننٹ میں ہم اپنے آپ کو انفیریئر نہیں سمجھتے. کوئی لینگویج کو مخصوص کر دیا آپ ہمارے اوپر, کسی کلچر کو اپنے اوپر مخصوص کر دیا. اگر اس آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھتے, اس کو نہیں مانتے, کیا اپنے آپ کو انفیریئر نہیں تصور کرتے. میجورٹیرین پرنسپل کی بات کر رہا ہوں, میجورٹی سے چلتی ہے دنیا. آپ کے انفرادی اعمال اجتماعی اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر 100 میں 10-20 بندے بھی حق کے اوپر ہیں, ان کا حق کوئی کام نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدر ہے قیامت کے دن, تب ہے جب اس کا وہ اعلان کرے, برائی سے روکے, منکرات سے روکے, تب اس کی قدر ہے. ورنہ اگر گونگے شیطان بن گئے تو پھر تو وہ بھی غرق ہے. لیکن آپ اس چیز کو سمجھے, میں کیا چینلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج کے گیون سرکمسٹانسز میں اگر بچڑا نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجی تو ہے, کمیونزم کی شکل میں, ایبسلوٹ کیپٹلزم کی شکل میں, فیمنزم کی شکل میں, کسی کلچر کی پوجا کرنے میں. انڈیجنس کلچر ہے, اسلام کچھ اور کہتا ہے, ہمارا کلچر کچھ اور کہتا ہے. نہیں, کہاں مانیں گے, گھر والے تو نہیں مانتے, سماج تو نہیں مانتا. تو اگر ان کے یہاں بچڑا تھا, ہمارے یہاں آئیڈیالوجی, فرق کوئی نہیں ہے. بت بدلتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے اس پہ پورا ایمفیسائز کیا ہے, ہمارے ذہنوں کے بت کیا ہیں. اس ٹائم بچڑا تھا ان کے سامنے, کیونکہ گیون سرکمسٹانسز یہی تھے. آج ہمارے سامنے آئیڈیالوجیز ہے. تو بالکل اپنے اوپر اپلائی کریں ہم, تب جا کے اس آیت کا مفہوم ہم ادا کر سکتے ہیں. تو باتخاذکم العجل, انہوں نے اتخاذہ کیا کس سے, اس عجل کی طرف, اس بچڑے کی طرف.
اور ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر. پھر کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تم رجوع کرو اے بنی اسرائیل، اب تو تم سے ہو گئی اب تو تم سے یہ ظلم ہو گیا، اب تو تم نے اس ظلم کا ارتکاب کر لیا، اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر لیا. فتوبو، اب پلٹ جاؤ، باز آ جاؤ. اب دیکھیں درد، دیکھیں اس میں. فتوبو الی باریکم، اب رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف. باریکم لفظ آیا. دیکھیں جو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ تم پلٹ جاؤ اس پیدا کرنے والے کی طرف، یا تم رجوع کرو اس پیدا کرنے والے کی طرف. لیکن خالقم کیوں نہیں آیا؟ باریکم کیوں آیا؟ یہ ہم معنی لفظ سے آلموسٹ سینونیمس ہے، جیسے سورہ ہجر میں یا سورہ حج میں ہے یہ آیا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی خالق البارئ المصور، میں ہی خالق ہوں، وہ اللہ ہے جو کہ خالق ہے، باریکم ہے، یعنی پھر سینونیمس ہے. خالق اور باریکم ایک ہی ہے، خالق اور خالق یہ دونوں ہم معنی ہے. لیکن پھر باریکم کس معنی میں ہے؟ جب ہم اس کا ایک لنگوسٹیکل میجرمنٹ ڈرا کرتے ہیں تو باریکم ایک ہیبریو اوریجن ورڈ ہے، یا عربک کا اپنا ورڈ نہیں ہے، یہ ہیبریو اوریجن ہے. اس کا جو مفہوم ہمیں نکلتا ہے، ایک ہوتا ہے خالق، خالق ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پیدا کرنے والا. لیکن جب باریکم کا لفظی معنی ہم کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوا جو جانداروں کا خالق ہے. سمجھے اس چیز کو؟ ایک ہوتا ہے ہر کسی چیز کا، ہر کسی شے کا خالق، وہ ہوتا ہے خالق پیدا کرنے والا، پتھروں کا، پہاڑوں کا، آسمان و زمین کا. لیکن جب کسی جاندار چیز کا کوئی خالق ہے تو اسے ہم مانا لیتے ہیں باریکم، یہ جاندار چیزوں کا خالق ہے. اور یہی نہیں، یہ ان جاندار چیزوں کا خالق ہے جس کا اس سے پہلے کوئی پریویس کنسپشن نہیں تھا، کوئی پری ایگزسٹنگ ماڈل نہیں تھا. یعنی انسان کا کوئی پہلا ایگزسٹنگ ماڈل نہیں تھا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. ایسے آنکھ نہیں تھے، ایسے آنکھیں نہیں تھے، ایسے کان نہیں تھے، ایسے بازو نہیں تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی ماڈل کی ضرورت نہیں پڑی. فار ایگزامپل ہمیں گھر میں مکان بنانا پڑتا ہے، پہلے تو اس میں جان ہے ہی نہیں. امیجن کر لیں اب ایسی کوئی صورت ہے جس کا پری ایگزسٹنگ ماڈل کوئی ہے، کوئی پروٹوٹائپ ہے جس کو کاپی کر کے آپ پھر اپنا گھر بناتے ہیں. دنیا میں کتنے گھر ہیں؟ ایک انجینئر آتا ہے، وہ کوئی پری ایگزسٹنگ ماڈل تمہارے سامنے رکھتا ہے کہ ہاں بتاؤ آپ کو گھر بنانا ہے، یہ آپ کے سامنے ماڈلز ہے، بتا دو، تبھی جا کے ہم اپنا مکان بناتے ہیں. تو کسی پری ایگزسٹنگ ماڈل کے بغیر کسی چیز کی خلق کرنا، وہ بھی جاندار چیز کی، تو اس کا معنی ہوا وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ ہے باریکم. دیکھیں کتنی بڑی لنگوسٹیکل خوبصورتی ہے. ایک خالق، ایک باریکم. جو میں نے ابھی کہا یہ سورہ ہجر اور سورہ حج میں ہے، یہ مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے کون سی کس سورہ میں ہے. هو اللہ الذی خالق البارئ المصور، مصور ہوا شکل دینے والا، ڈیزائنر. پھر باریکم جاندار چیزوں کو پیدا کرنے والا بغیر کسی ماڈل کے، پری ایگزسٹنگ ماڈل کے. اور خالق میں نے کہا کسی بھی چیز کا پیدا کرنے والا. تو دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کن لفظوں کا جامہ پہناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں فتوبو، پلٹ جاؤ اس ہستی کی طرف جو کون ہے؟ باریکم، جاندار چیزوں کو پیدا کرنے والا. اللہ اکبر. یعنی تم نے جس بجلی کو بنایا، ایک تو ہے ہی نہیں یہ جاندار، کیونکہ وہ سونے سے بنا ہوا تھا. اٹ واز اے گولڈن کیف. تو وہ خاص ایک سامری کے، جو کہ جادوگر تھا، ایک قبیلے سے تھا جس کو سامری کہا کرتے تھے، اس کے بہکاوے میں یہ لوگ آ گئے، اور جو بھی ان کے پاس سونا تھا جو کہ انہوں نے ایجپشن سیولائزیشن سے لایا تھا، تو اس کا تھوڑا بہت انہوں نے شیپ بنا دیا اور وہ بجلی کی مورتی بن گئی. ایک تو وہ جاندار نہیں، اور اس کے کتنے سارے پری ایگزسٹنگ ماڈل ہے اور کے لیونگ ماڈلز ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کتنا بڑا ایک آئرنیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو تو جاندار چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور بغیر کسی ماڈل کے تم نے اس کے مقابلے میں کیا چیز رکھ دی؟ ایک حقیر چیز جو کہ تم سے بھی حقیر ہے، اور پھر وہ بھی اس میں جان نہیں، اور اس کی کتنے سارے ماڈلز ہیں. آپ امیجن کریں کتنی لنگوسٹیکل میجرمنٹ ہے، کتنا لنگوسٹیکل خوبصورتی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجوع کرو اس ہستی کی طرف. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی رجوع کرو اس ہستی کی طرف
جو کہ تمہارا خالق ہے. اور کون خالق؟ جو کہ تم جاندار ہو. تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اس سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نقل کیا. اور توبہ کے معنی کیا ہے؟ جو میں نے ابھی اس سے پہلے بھی کافی سیشنز میں کہا ہے، توبہ کے معنی ہے پلٹنے کے، رجوع کرنے کے. انسان بھی توبہ کرتا ہے، اللہ بھی توبہ کرتا ہے. انسان اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے اور اللہ بندے پر توبہ کرتا ہے. یعنی بلندی سے کوئی توبہ آتی ہے تو وہ اللہ کی توبہ ہے. یہاں سے پستی سے بلندی کی طرف توبہ جاتی ہے تو یہ مخلوق کی توبہ ہوتی ہے، رجوع کرنے کو، پلٹنا. بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتا ہے، لیکن فرق ہے. پستی سے جو توبہ جائے وہ مخلوق کی توبہ ہے، جو بلندی سے کوئی توبہ آئے وہ خالق کی توبہ ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں پلٹ جاؤ، باز آ جاؤ اپنے اس خالق کی طرف. اور کیا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ اکبر. اور لفظی ترجمہ دیکھیں کیا ہوگا. لفظی ترجمہ تو ہوگا قتل کر لو اپنے جانوں کو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے جانوں کو ہلاک کر دو، اپنے جانوں کو قتل کرو. تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا اپنی تلواریں لے لو اور اپنی گردنیں کاٹ دو یا اپنے جانوں کو نقصان پہنچا دو. اس کا مفہوم جو ہے، اس کا جو جس کی جو ٹرانسلیشن ہے، اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو. یعنی دو گروپ تھے وہاں پہ. ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی، لیکن کچھ ایسے بھی تو لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا فزیکلی نہیں کی، لیکن وہ سپیکٹیٹرز تھے، دیکھ رہے تھے، دور سے تماشا دیکھ رہے تھے. تو جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے ان سے کہا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو. جی یہ ہے ان کی پنشمنٹ. اب پنشمنٹ بھی کہہ لیں، اب پنشمنٹ اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے، اس کا کفارہ ہے ٹو بی مور اپروپریٹ. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ سب سے حقیر ٹرانسلیشن ہے عربک کی، سب سے حقیر. بیکاز اس میں کوئی لنگوسٹیکل خوبصورتی ہے ہی نہیں، سلیبلز بہت محدود ہے. میں جتنے بھی کوشش کروں 3-4 سینونیمز لا سکتا ہوں، پھر بھی وہ عدل نہیں کر سکتے. کلوز جو کوئی عدل کر سکتی ہے یا تو اردو ہے، کیونکہ اردو یا فارسی اور دونوں عربک سے نکلے ہیں، اسی وجہ سے بہت کلوز ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس کا. تو کفارہ ادا ہوگا. کفارہ ہوتا ہے کسی کا کمپنسیشن ہے، کائنڈ آف کمپنسیشن بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں انگلش ٹرانسلیشن میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ملتا. کفارہ ہی سمجھیں آپ. اس کا ازالہ یہ ہو سکتا ہے. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو. یعنی باپ بیٹے کو قتل کرے گا، بیٹا باپ کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا کو قتل کرے گا، دادا اپنے پوتے کو قتل کرے گا. یہ ان کا کفارہ تھا ٹو بی مور اپروپریٹ. پنشمنٹ نہیں کہہ سکتے. پنشمنٹ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوتی ہے جس میں کوئی رحمت کا تصور ہے ہی نہیں، لیکن کفارے میں رحمت کا تصور ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں نے کفارہ ادا کیا، کفارہ لفظ ادا کیا، نہ کہ پنشمنٹ. پنشمنٹ میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت تاثیر نہیں ہوتی، لیکن کفارے میں ہوتی ہے. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے ہاتھوں، اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو. اس میں کیا حکمت تھی؟ دیکھیں انہیں فزیکلی کہا گیا قتل کریں. روایت آتی ہے 70,000 وہاں پہ جو بنی اسرائیل کے فرد تھے ان کو اسی ٹائم قتل کیا گیا. 70,000 کوئی عام نمبر نہیں تھا. 6 لاکھ نکلے تھے ایگزوڈس میں، ایجپشن سیولائزیشن سے 6 لاکھ نکلے تھے، 70,000 وہی پہ قتل کیے گئے اس جرم کے ارتکاب میں. لیکن اس کی حکمت کیا تھی؟ اس میں اس کے سامنے ایک سمندر ہے. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ آیا کیوں ہمارے لیے ایک سمندر کے مانند ہے. میں جھنجھوڑ اٹھتا ہوں اپنے آپ کا، میرا وجود ہل جاتا ہے جب اس آیا کو ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا چیز جو اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتماع گناہ کا کفارہ ادا ہونا ضروری ہے. جو سوشل لیول پہ، سوشل سیگمنٹ میں کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے، ملزوم ہے، یقینی کرنا ہے. اگر آپ سے کوئی انفرادی گناہ ہوا، چھپ کے کوئی گناہ ہوا، اس کا کفارہ ادا نہیں ہے. یعنی اس کا کفارہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں انڈیویجول لیول پہ، لیکن سوسائٹی آپ کو پکڑے گی نہیں. آپ صدقہ کریں، توبہ کریں، سنسیئرٹی کے ساتھ توبہ کریں، لیکن اگر کوئی اجتماعی گناہ ہے اور وہ ڈائسمنیٹ ہو گیا، وہ پھیل گیا، سب کے نظر میں آ گیا، اس کا کفارہ بنتا ہے اور سوسائٹی آپ کو ریپریمانڈ کرے گی. یا تو فزیکل ریپریمانڈ ہوگا، وربل ریپریمانڈ ہوگا، جو بھی
فقہ کے حساب سے جو بھی لا پریویل ہوگا اس کے حساب سے آپ کو سزا ملے گی جو بھی وہ کرے گا. تو اس کا مطلب اجتماعی سوسائٹی لیول پہ جو جرم ہوتا ہے اس کا کفارہ ہونا ضروری ہے. یہ اسلامی قانون ہے, اسلام کی شریعت ہے اجتماعی گناہ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ کنٹینیوشن ہے کس کی؟ موسیٰ شریعت کی. ہاں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر منسوخ کری وہ مینشن ہے قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, اجماع کے ذریعے, لیکن جو مینشن نہیں ہے وہ سارے یہاں پہ پریویل ہوں گے امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اجتماعی گناہ کا کفارہ ہے. اور یہ اجتماعی گناہ کیا تھا؟ اب اس کا تھوڑا بہت میں پہلے اجتماعی گناہ آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک بار ایک عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو فرماتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پہ ایمان لا چکی ہوں, مفہوم بول رہا ہوں حدیث کا, لیکن مجھ سے بدکاری ہو گئی. اس عورت کے ساتھ اس عورت نے بدکاری کی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو فرماتے ہیں تم اپنے گناہ کو چھپا مت, ایکسپوز کرو اپنے آپ کو. ڈونٹ ایڈمٹ پبلکلی, ڈونٹ ایڈمٹ یور کنفیشن, مت پھیلاؤ اپنے گناہ کو, عام نہ کرو. لیکن اس کے اندر گلٹ اتنا تھا, بدکاری کر چکی تھی, وہ گلٹ اتنا زیادہ تھا وہ ریزسٹ نہیں کر پائی. تقوی گزار تھے نا, ان سے بدکاری ہو گئی, اڈلٹری ہو گئی ان کے ساتھ. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرو, اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرو. لیکن اتنی متقی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. بار بار کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا, پھر بھی ایکسپوز کر بیٹھے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ٹائم وہ پھر حاملہ تھی, جب ان کا پھر بچہ ڈیلیور ہوا اس کے بعد ان کو سزا دی گئی, پھر وہ موت کی سزا دی گئی ان کو, رجم کی سزا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھا, بڑے متاثر ہو گئے ان کے توبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پہلے کہا کہ ایکسپوز نہ کرو اپنے آپ کو, مت کرو اپنے آپ کو ایکسپوز. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو یہ لبرٹی دی ہے, آزادی بخشی. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ چھپایا ہے تو اسے پلیز ایکسپوز نہ کرو, اپنی جگہ رہنے دو, توبہ کرو تنہائی میں. اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان یہ معاملہ ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ کیا, اس کو پردے میں ہی رکھو. یہ ایسے نہ پھر میں گنہگار ہوں, میں سے یہ گناہ ہو گئے, یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ کہ ہم سے کیا ہو گیا؟ ایک کون سی آئیڈیالوجی لے کے پھرے ہم, بھائی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم سب بے عیب ہیں, ہم میں سے کوئی متقی نہیں اس معاملے میں کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, ایسا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارا گناہ پردے میں رکھا, تم چاہتے ہو میں اسے ایکسپوز کروں. یہ اللہ تعالیٰ اس بنی آدم کو عزت دیتا ہے. کتنا الرحمن کتنا الرحیم ہے ہمارا اللہ. یعنی جو چیزیں ایکسپوز نہ ہوئی اسے پردے میں ہی رہنے دیں آپ. تو اگر وہ ایکسپوز ہو گئی, اب پبلک ڈومین میں آ گئی, پھر اس کا کفارہ ہوگا, پھر اس کی سزا بھی ہوگی جو قانونی سزا ہوگی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا دی پبلکلی. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اجتماعی گناہ کا اجتماعی کفارہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز توحید کی اہمیت. توحید میں کوئی کمپرومائز ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سماج میں تم پریکٹس کرتے ہو بالکل ایک پبلک شرک ہے, اسے سماج پکڑے گی اور اس گروہ کو سزا دے گی. یہ اسلامی قانون ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, ہاں وہ انہوں نے یہ ڈاکٹرین کو انڈورس ہی نہیں کیا ہے, وہ غیر مسلم ہے, پھر تو تمہیں ان کا احترام کرنا ہے. لکم دینکم ولی دین, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں, وہ اپنے طریقے پہ, تم اپنے طریقوں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین من الرشد والغی, اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا پوری چیز کو, حق کو حق ٹھہرایا, باطل کو باطل ٹھہرایا. اب جس کی مرضی ہے وہ باطل کو فالو کرے, کوئی حق کو پیروی کرے, لیکن کوئی حق میں آنے کے بعد حق کو اس طریقے سے پامال کر رہا ہے, اس کی جو سزا ملے گی. اور پھر کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان بندوں سے, اپنے ان حواریوں سے, کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو. جو میں نے ابھی کہا, یہ نہیں فرمایا کہ اپنے کسی دور کے کسی فرد کو قتل کرو, یعنی ایک قبیلے کا کسی تیسرے قبیلے کو قتل کرے, نہ, اپنے خاندان کے لوگ اپنے خاندانوں کو قتل کریں گے. آپ دیکھیں یہاں پہ کس چیز کی ضرب ہے, یہاں نیشنلزم کی ضرب ہے. اس ٹائم میں نیشنلزم نہیں تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ڈیپلی سمجھایا. ان کے بنی اسرائیل کے ان
उन लोगों से खिताब है जो कि मदीना में थे। उनका दावा क्या था? वी आर द सुपीरियर रेस, वी बिलोंग टू, यू नो, वी बिलोंग टू द पीपल ऑफ इसराइल, वी आर बनी इसराइल। तो यहां उनसे कहा जाता है, देखिए अपने बाप बाप दादाओं की तरफ देखें, नेशनलिज्म उनमें नहीं था। बाप ने बेटी को कत्ल किया अपने कबीले से, हिजबियत कोई नहीं है इस्लाम। नेशनलिज्म के नारे, बुत के नारे हैं, इसकी जगह इस्लाम में नहीं। इस्लाम तो कहता है हर कोई हक परस्त, उसको एहतराम करो। और ये इस पे इससे मुझे बड़ी खूबसूरत बात आती है याद। एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने दिया है ना, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया है, फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन कह ले, पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन कह ले। उनका मानना यह था कि जब एक इंसान बदजमीर हो जाए और उसमें कोई वेलफेयर कॉन्सेप्ट ना हो, मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में आपसे बता रहा हूं, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब एक इंसान बदजमीर हो जाए और सबसे पस्त हो जाए, फिर वो आखिरी सहारा लेता है नेशनलिज्म का। लेकिन जो नेशनलिज्म के उल्टे वाले लोग होते हैं, जो नेशनलिज्म को नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, जिम्मेदारी मुझ पे है। लेकिन जो नेशनलिज्म कहते हैं आप कुछ भी नहीं करते, मेरा क्रिकेट टीम जीत गया, तुमने क्या किया? 11 खिलाड़ी तो खेल रहे थे, तुम स्पेक्टेटर थे, मैं जीत गया, तुम क्या जीते? लेम मेंटेलिटी, तुम क्या जीते? नहीं हम जीते। तुम क्या जीते भाई, तुम क्या जीते, हम क्या होता है? जब कसूर आए तो उसने किया, जब कोई खैर आए तो हमने किया। इतनी बदसमीर कौम हो गई, इतनी पस्ती का शिकार हो गई। खैर आए तो हम सब ने किया, कसूर आए तो भाई उसने किया। आप इमेजिन करें, ये अलमिया देखें आप, ये ट्रेजेडी देखें आप, इतनी हकीर तो कौम कभी नहीं हुई थी। तो इसीलिए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे उनको बता रहे हैं अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो। यहां से कोई एक कोई सीरा का वाक़ा आपको याद आ रहा है? अपने भाइयों को कत्ल करो, बदर याद आया, बदर, गजवे बदर याद आया। बदर में क्या था? उसे यौमुल फुरकान क्यों कहा गया? ये हकीकी में फर्क करने वाले लोग, यौमुल फुरकान, दिस इज द डे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हक एंड बातिल, दिस इज द डे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बदर का मौका याद आया। वहां कौन था? अब्दुल्ला अपने बाप अबुल अल वलीद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इमेजिन करें, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अबू लहब के बेटे। इमेजिन करिए, सिनेरियो को देखें। अपने आप को गोले इसमें। बदर वहां पे भी हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी, बदर वहां भी देखना पड़ा। बदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी देखना पड़ा। और अगर आज तुम वो इस्लामी इनकलाब चाहते हो तो बदर यहां भी देखना पड़ेगा। यानी तुम्हें ये ये मेंटेलिटी दूर रखनी है कि भाई साहब, कि ये मेरे फलाना ग्रोह का है, ये मेरे खानदान का है, बस ये जैसा है तैसा है, मैं उसे फॉलो करता हूँ, मैं इसको एंडोर्स करूंगा। इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। हाँ, तुम्हारे हुकूक है, फैमिली राइट्स है तुम्हारे, लेकिन पहले एक डॉक्ट्रीन है, एक फंडामेंटल डॉक्ट्रीन है, उसको तुम्हें पहले एंडोर्स करना है, उसके बाद तुम, हाँ तुम्हारी रिश्तेदारियां हैं, अल्लाह ताला तो कहते हैं वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। तो एहसान से कब रोकता है अल्लाह ताला? और अदल नहीं फरमाता है, एहसान फरमाता है, गो टुवर्ड्स एक्सीलेंस अपार्ट फ्रॉम जस्टिस, ये कहते हैं अल्लाह ताला। लेकिन पहले एक सर्कमस्टेंसेस है, पहले कोई डॉक्ट्रिन है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपने। ये अल्लाह ताला यहाँ पे ताबीर देते हैं, हुक्म देते हैं, कमांड करते हैं। और यही बात हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी दोहराई। बिल्कुल उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत अपनाई थी बदर के मौके पर। अगर सीरा आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको याद है सूरह अनफाल में भी इसका जिक्र मिलता है। सूरह अनफाल में जिक्र मिलता है कि हजरत एक सुहाबी थे, वहां पे नाम तो नहीं मिलता, एक सुहाबी थे जो कि फिर हमें सीरा से मिलता है, वो हजरत उमर ही थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने ये तजवीज की थी, अपना एक राय दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि जो ये कैदी बनकर आए, इन्हें हम कत्ल कर लेंगे। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, ये कोई हार्श पनिशमेंट है, हम इनको फिदिया देकर छोड़ देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो तजवीज है वो कबूल कर ली।
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کے سارے قصور، آپ کے سارے خطا معاف نہ کیے ہوتے، آج ہم آپ سب کو عذاب میں مبتلا کرتے۔ یعنی یہ انڈائریکٹلی ریمائنڈ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھول گئے؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نام دیکھیں کیا ہے، عمر فاروق، فرق کرنے والی چیز، ان میں ذہانت، ان میں وہ فرقان کی صلاحیت اتنی بھرپور تھی، ان کو پتا چلا یہاں پہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اپنانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے سارے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب، سارے سنتوں کو اپنانے کا مطلب۔ کوئی عام امتی نہیں ہے مسلمان، یہ محمدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، وہ کوئی عام امتی نہیں ہے، ان کو شرف ملتا ہے ہر ایک نبی کی سنت کو فالو کرنے کا۔ تو آخر کار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ قبول کر لو بذریعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرو، یہ تمہارا کفارہ ہوگا۔ اب دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ کھٹک رہا ہوگا کہ ایک انسان کسی آئیڈیالوجی کو انڈورس کرتا ہے، پھر جا کے اس آئیڈیالوجی کو وہ چھوڑتا ہے، اس کو قتل کیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوا، وہ جہاں اسلامک اسٹیٹ ہوا کرتی ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ اب تو ابھی اس زمانے میں ہے جہاں پہ ریشنلزم کا، لبرلزم کا، ایمپیرسزم کا، سکیپٹسزم کا اتنا دور ہے کہ ہم تو عقل کے دلائل کے ماننے والے ہیں۔ لیکن صحابہ کی عظمت کیوں اتنی بڑی تھی؟ وہ بنا عقل کے دلیل سے اپنے درجات بلند کرتے تھے۔ جب ہم عقل کی دلیل مانگتے ہیں نا، اپنے درجوں کو گراتے ہیں۔ لیکن غلط بات نہیں ہے، اپنے دائی کے میدان میں اگر تم عقل کا استعمال کرتے ہو کسی کو کنونس کرنے کے لیے، کسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہم اس فیلڈ میں رہ رہے ہیں، اتنا انفارمیشن بوم ہے آپ کے ساتھ، ویسٹرن فلسفی ہے سائڈ میں، ریشنلزم کے ماننے والے ہیں، تمہیں تو کھٹکے گا، تمہیں تو کوئی سوال کرے گا بھائی کیوں ایسا کیوں ہوا۔ اس میں آپ کو میں پبلک سورنٹی کا ایک کانسیپٹ سمجھاؤں گا، جس میں کانسیپٹ سولو ہو جائے گا، آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ کسی اسٹیٹ کو آپ نے مان لیا، یہ میری اسٹیٹ ہے، میں اس کا سٹیزن ہوں، آپ اس سٹیزن کے پرنسپلز کو آپ کھلم کھلا اس کو ایکسپوز کریں گے۔ آپ کو سیڈیشن ایکٹ میں جیل میں بھیجیں گے کہ نہیں؟ یو اے پی اے کے اندر آپ کو جیل میں بھیجیں گے کہ نہیں؟ سیڈیشن ایکٹ کیا ہے؟ کوئی اگینسٹ اسٹیٹ۔ جہاں پہ یہ قانون ہوں گے، یہ تمہاری اسٹیٹ ہوگی، تم اس اسٹیٹ کے پرنسپلز کو کھلا کھلا ایکسپوز کرتے ہو، تو کیا تمہیں سیڈیشن ایکٹ میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا؟ تمہیں پکڑا نہیں جائے گا؟ یہاں پہ وہ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، اسٹیٹ کی۔ ہاں تم نے دل میں مان لیا، چلے ایک انسان ہے وہ باطل، وہ بلید ہو گیا، اس نے دل میں مان لیا اسلام نہیں ہے، میرے لیے اسلام طریقہ نہیں ہے، دل میں مان لیا، کوئی ایکسپوز نہیں کیا، اس کو کون پکڑے گا؟ ہم تو دل میں جاگ نہیں سکتے، لیکن وہ کھلم کھلا کہتا ہے اسلام کے پرنسپلز یہ ہیں، اور وداؤٹ اے ویلڈ اینڈ لیجٹمیٹ ایکسکیوز، اس کو تو جو اسٹیٹ ہوگی وہ تو پکڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مخلوق کا بنایا ہوا قانون میں سے ایک مخلوق کے قانون کی روگردانی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے اسے جیل میں بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ امیجن دس کانسیپٹ، یہ بائنری اپوزیشن کہاں پھر؟ سیڈیشن ایکٹ ہمارے ہر کسی کانسٹیٹیوشن میں ہے، ہر کسی کنٹری میں سیڈیشن ایکٹ ہے۔ یہاں تک لوگ ٹوٹیلیٹیرینزم کو فالو کرتے ہیں، ایکسٹریم فارم کہ نہیں آپ نے ہر کوئی چیز ہی منوانی ہے، کمیونزم کو فالو کرتے ہیں۔ یور اسٹیٹ اونز یو، یور اسٹیٹ اونز ایوری سنگل تھنگ۔ ٹوٹیلیٹیرینزم میں تو پرائیویٹ لائف تک اون کرتی ہے اسٹیٹ۔ سوری۔ تو وہاں پہ کوئی نہیں بات کرتا، وہاں پہ لوگ ہمارے اٹھتے ہیں، لبرلزم ماننے والے، پولیٹیکل ڈاکٹرنز کے ماننے والے۔ دس از واٹ ڈائیورسٹی از، وی اٹر دا سیم اسٹیٹمنٹ، دس از واٹ ڈائیورسٹی از۔ یہ ڈائیورسٹی ہے۔ ہم کہاں آپ سے ہم جھگڑا کرتے ہیں، نا ہم چاہتے ہیں ہمارے معاملوں میں دخل اندازی دو۔ دس از واٹ ڈائیورسٹی از۔ لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ چونکہ ڈائیورسٹی ہے، یہاں پہ ہم چونکہ اسلام ہے، یہاں پہ تو آنے والے ہیں۔ لیکن ہماری کمزوری ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو پست کر دیا، انفیریٹی کمپلیکس ہمارے اندر اتنا آیا، بات کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ مجھے سمجھ نہیں آیا کب سے آیا مسلمانوں میں، کسی بھی فرد میں۔ ویسٹرن پرنسپلز کے ماننے والے
सुकरात को, अफलातून को, अरस्तु को, एरिस्टोटल को अपना रहबर मानते हैं, गाइड मानते हैं। और आपको पता है यहाँ पे सोशल साइंसेज में जो भी कोई स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, उनको पता होगा कि सोक्रेटिस किसके लिए फेमस था? क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के लिए। आपने कभी पार्लर में ड्रॉ क्यों नहीं किया? पहले लॉज आएंगे फिर जाके एक्सलेंस आएगा। ये लॉ है, लॉ। लॉ के बगैर कोई कौम प्रोग्रेस नहीं कर सकती। यहाँ पे इतना अलमिया हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड को इस वजह से सैंक्शन मिली कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से बहुत ज्यादा जानें बच गई जो कि यूरोप में थी, अमेरिका में थी। एक बार खत्म कर दिया जापान को, हिरोशिमा और नागासाकी को, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया। इन्हें स्मॉल लॉस इज बेटर देन ए बिग लॉस। तुमने दो शहरों को बर्बाद करके पूरे दुनिया को बचा लिया। ऐसे एडवोकेट मिले आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, उनको अपनी जान बचानी आई। अब वो अपने झूठ से तुम्हारे सच को हराते हैं। इतना सच तो हमारा कमजोर नहीं। वो अपनी झूठ से हमारे सच को हराते हैं, लेकिन किसकी वजह से? इस वजह से नहीं हमारा सच कमजोर है, इस वजह से हम नाअहल हैं। हम इसकी तरह इसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां तक सेडिशन की बात आती है किसी मखलूक के कानून में, वहां सेडिशन एग्जैक्ट एज इट इज अल्लाह ताला के कानून में भी आए। इसमें कोई अपोलॉजेटिक एटीट्यूड करने की बात नहीं। दिस इज व्हाट हक इज, लेकिन गिवन सर्कमस्टेंसेस में, जब तक कि प्रूव ना हो जाए। लेकिन तोबा इतना मुश्किल? अब बात आती है फक्तुलू अनफुसकुम, तोबा इतना मुश्किल था? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने हवारियों को कत्ल करो, अपने भाइयों को। तोबा इतना मुश्किल? यहाँ पे तुम्हें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत नजर आएगी। यह है वो नबी जिसके मानने वाले हम और आप हैं। उनकी दुआओं की वजह से, उनके उस रहमतुल आलमीन की वजह से हमें ये मोहलत मिल गई। हमारी कौम पे फौरन कोई अजाब नहीं आता। अजाब और जन्नत तो हक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे मोहलत के तौर पर बख्शा है। कयामत के रोज, आखिरत के रोज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अजमत की वजह से हमें मोहलत मिल रही है हमारी कौमों को। वल्लाह ये हक है। Allah is my witness to this fact. I am speaking out of sincerity. These are the This is the mercy of our last prophet, final prophet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बदौलत जो उन्होंने दुआ मांगी है, अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल फरमाई है। उसकी बदौलत हमें मोहलत से मोहलत मिल रही है। वरना ये था प्राइज रिपेंटेंस का, तौबा का ये प्राइज हुआ करता था। इमेजिन करें आप। अब देखिए इज्तिमाई दायरे में रिपेंटेंस इतना महंगा हो, और आज के जमाने में क्या है, तन्हाई में बैठकर 2 रकात नमाज पढ़ ली, हो गया, दैट्स इट, केस क्लोज। सिंसियर रिपेंटेंस करो, उस बुराई से नफरत करो, और ये अज़म उठा लो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियां और मेरी जिंदगी का जीना मरना सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। ये अज़म उठा लो, अल्लाह ताला तुम्हें कबूल फरमा लेगा, क्योंकि तुम मोहम्मदी अरबी के मानने वाले हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चले। ज़ालिकुम, ये ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, इसमें तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले की तरफ से। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम फताब अलैकुम, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक बेहतर है, जो कि तौबा कबूल करने वाला है। फताब अलैकुम, यानी ये जो आप कत्ल करने वाले हो अपने भाइयों को, ये अल्लाह के नजदीक बेहतर है। यहाँ पे ये क्या पैगाम है? ये अल्लाह के नजदीक बेहतर है अपने भाइयों को कत्ल करना। कि कहना आसान है, आप अपने, अब देखिए एम्पैथाइज करें, बनी इसराइल की जगह अपने आप को रखें। मैं अपने भाई को कत्ल कर रहा हूं, और मेरा जो रहबर है जिसपे मैं ईमान लाया हूं, वो मुझे कहता है ये जो तुम कर रहे हो ये अल्लाह के नजदीक बेहतर है। बारी हुकुम, उस खालिक की तरफ जो तुम्हें पैदा करता है, जो जानदार मखलूक को पैदा करता है। इमेजिन करिए स्टेटमेंट स्टेटमेंट इमेजिन करें, इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये क्या पैगाम है? खैरुल लकुम इंद बारिकुम, ये अल्लाह ताला के नजदीक खैर है, उस खालिक के नजदीक खैर है। इसका मतलब मौत कोई नाकामी नहीं है, आखिरत हकीकी कामयाबी।
کوئی مر گیا, کسی کو بیماری لگ گئی, کوئی کمزور ہے, کوئی غریب ہے, کسی کی پریسٹیجیس پوزیشن نہیں, یہ کوئی معیار نہیں ہے. دس از ناٹ دا میجرمنٹ آف سکسیس. موت انتہا نہیں ہے. امیجن کریں, موت اختتام نہیں ہے. کوئی مر گیا تو یہ ہارا ہوا ہے؟ نہ 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 نہ, مرا ہوا ہارا نہیں ہو سکتا. ہو بھی سکتا ہے ڈیپینڈنگ اپون دا کانٹیکسٹ, لیکن مرنے کو آپ تشبیہ دو کہ یہ مر گئے اور بس یہ ہار گئے. اب اپنے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے ریسنٹ 3 ایئرس کو تھوڑا بہت نظر انداز, یہ نظر میں رکھیں, زیر نظر رکھیں, اپنے 2024 اکتوبر سے اپنے آپ کو تھوڑا بہت کلوز لائیں. جو مر گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ضروری نہیں ہارے ہوئے ہیں, اور جو زندہ ہیں ہو سکتا ہے وہ ناکام ہو, وہ کوئی کامیابی نہیں. خیر لکم عند باریکم, یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. مرنا کوئی مرنا مر جانا کوئی ناکامی نہیں, یہ پیغام ہے. موت ناکامی نہیں, حقیقت تو آخرت ہے. ٹرو میجرمنٹ لٹمس ٹیسٹ تو آخرت کا معیار ہے. جس کی آخرت بن گئی وہی حقیقت میں کامیاب ہے. وہ جلدی مرا, بعد میں مر گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. آگے چلیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے. فتاب علیکم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. لیکن یہ توبہ کیسے قبول فرمائی؟ ایک ہیوج پرائز لے کر. یہ پرائز کیا تھا؟ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا. یہ اتنا پرائز تھا جو انہوں نے نبھایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیکم, میں نے ان کی توبہ قبول فرمائی. جب انہوں نے یہ کیا, اپنے بھائی بندوں کو قتل کیا, جیسے میں نے کہا 70,000, 70,000, اٹس ناٹ اے میئر جوک. یہ آج بھی بہت بڑا پاپولیشن سیگمنٹ ہوتا ہے. اس ٹائم کتنا ہوتا؟ ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, اتنا پاپولیشن ہے. 70,000 از اے میٹر آف پاپولیشن. نہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں جہاں کی کل آبادی 6 لاکھ ہے, اس میں 70,000 کتنا بڑا معیار ہوتا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو, بے شک, هو التواب الرحیم, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جو کوئی اس کی طرف رجوع کرے گا آؤٹ آف سنسیئرٹی, تو اللہ تعالیٰ کو وہ رحیم پائے گا, رحم کرنے والا پائے گا. یہاں پہ حدیث قدسی وہ ذہن میں رکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو, مفہوم بول رہا ہوں حدیث کا, کہ اگر تم ایک میدان میں سب جمع ہو جاؤ اور سب نافرمانی کرنے لگو, اور دنیا میں جو نافرمانیاں ہیں اس کو سب اپنے پینیکل کو ٹچ کریں, پھر کہو کہ ہم اللہ تجھ پر ایمان لائے ہیں اور تو ہماری مغفرت کر, ہم یقیناً تھک گئے ہیں اس دنیا کی باغ دوڑ سے ہم تھک گئے ہیں, ہمیں تو بخش دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سب کو بخش دوں گا, اور تم سب کے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا, اور میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے. یہ بھی صرف میٹافیریکل سٹیٹمنٹ ڈرا کرنے کے لیے بولا, ورنہ یہ میٹافیریکل سٹیٹمنٹ بھی حقیر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو میجرمنٹ کرنے کے لیے. یعنی تم سب فرعون اگر بن جاؤ, لیکن گیون ٹائم کے اندر تم نے توبہ قبول کر لی, تم مجھے رحیم پاؤ گے. میں تم سب کو بخشوں گا, تم سب کے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا, اور میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈوبونے سے ہوتی. سمندر کو کیا کمی ہوگی سوئی میں جو قطرہ لگ جاتا ہے پانی کا, اتنی بھی کمی اللہ تعالیٰ کے بادشاہت میں اور خزانے میں نہیں ہوگی. Because he is the one who accepts repentance again and again, again and again, again and again. He is always loving, he is always caring. لیکن فرق کیا ہے؟ The process of repentance is much easier today. Remember the point. The process of repentance is much easier today because of the salvation, because of the mercy of our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ آیت کا مفہوم تھا. لیکن ایک پوائنٹ آپ کو سننا ضروری ہے, یہ میرے کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس ہوں گے, اور یہ بہت 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 ضروری ہے. I want from you a sincere attention right here. دیکھیں, یہاں پہ میں چاہتا ہوں اگر آپ تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں تو تھوڑا کان اپنے کھول کے رکھیں, اپنا وجود کھول کے رکھیں, دیکھیں آپ میں کیا بولنے والا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ
बनी इसराइल के साथ ये हार्श पनिशमेंट क्यों, ये कफारा क्यों इतना सख्त? अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है और दावा भी करते हैं वो तव्वाबुर रहीम। मैं बार बार पलटता हूं बंदे की तरफ, अगेन एंड अगेन। वो बार बार महबूब है एक बंदे का जो तौबा करता है, मोहब्बत करता है उस बंदे से जो बार बार तौबा करता है। ये अल्लाह ताला का कानून है, सुन्नत है। लेकिन ये बनी इसराइल के साथ इतना सख्त मामला क्यों? सवाल पैदा होगा। बिकॉज मैंने अभी कहा हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, रैशनलिज्म का असर, रैशनलिज्म के असर में है, स्केप्टिसिज्म के असर में है। कहीं डीप डाउन शैतान आएगा बाद में, खटकाएगा आपके जहन को, ऐसा क्यों हुआ? वाई द पनिशमेंट इज सो हार्श? बनी इसराइल के साथ इतना सख्त मामला क्यों? देखें, थोड़ा बैकग्राउंड में जाए। इससे पहले 9 मौजज़े अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जाहिर किए। 5 मौजज़े, 6-7 मौजज़े मिस्र में ही, जो कि मैंने रीसेंट डिस्कशंस में बताया कौन कौन से मौजज़े थे वो। वहां पे खाना नहीं था, इनके पास खाना था। वहां पे पानी नहीं था, इनके पास पानी अवेलेबल था। उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं थी। अल्लाह ताला इन्हें बड़ी, मतलब ये घर में बाशऊर रहते थे, हालांकि स्लेव्स थे। वहां पे कल्टीवेशन नहीं हुआ करती थी, एक फ्रॉग एपिडेमिक आया था, इनके घर महफूज थे। फिर फाइनली इनको एक्सोडस में भेजा गया, और एक्सोडस के अंदर अंदर देखा इन्होंने कि इन्होंने समंदर के 2 हिस्से देखे। अब मैं जो बोलने वाला हूं, रिमेंबर द कॉन्सेप्ट नाउ, रिमेंबर द पॉइंट नाउ। अल्लाह ताला का जस्टिस क्यों जरूरी है? अपने आप को रोज महशर के दिन देखें। इमेजिन करें हम कयामत के रोज खड़े हैं, हम अल्लाह ताला से आहुजारी कर रहे हैं, अल्लाह हमें बख्श दे, हमें बख्श दे। लेकिन कोई ऐसा बदनसीब होगा जिसको अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। लेकिन हम समझते हैं अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, ऐसे क्यों नहीं बख्शेगा? ये सवाल हमें भी खटकता है, इन्हें क्यों नहीं बख्शा? इन्होंने रोया होगा हमें कत्ल ना करो, हमें कत्ल ना करो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो नहीं हो सकता, तो कत्ल ही होंगे आप, तब जाके तौबा का दरवाजा खुलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? वाई द पनिशमेंट इज सो हार्श? ऐसा क्यों? जब ये एक्सोडस में आ रहे थे, उस मिस्र के उस सिविलाइजेशन से निकल रहे थे, फिर जाके वो जो बहर था, वो जो समंदर था, जब उसे पार कर रहे थे, डू यू रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ फिरआउन? उनके वर्ड्स क्या थे? ए अल्लाह, मैं अब लाया हूं ईमान मूसा के रब पर। अल्लाह ताला ने कहा अल आन, अब लाया है, अब ईमान लाया है बदबख्त, मौजज़ा देखकर। अब तो तौबा कबूल नहीं होगी, अब तौबा कबूल नहीं होगी। अल आन, अब आया है, अब लाया है ईमान, पहले नहीं लाया। मूसा की सदाकत नहीं देखी, हारून की सदाकत नहीं देखी, इससे पहले जो मौजज़े जाहिर किए उसकी तरफ इत्मीनान नहीं आया। अब जब मौत हलके में आ गई, तब जाके मौत जब हलक में आई, तब जाके ईमान लाया है। एग्जैक्ट सिनेरियो ड्रॉ करें, जब बनी इसराइल को मौत सर पे आई, अब उन्होंने कहा अब हम बदलेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मेरी मर्जी तो ये होगी कि मैं तुम्हारा तौबा कबूल करूंगा। इन्हें तुम जो कत्ल किए जाओगे सब मेरी जन्नत में होंगे, लेकिन कत्ल तो किए जाओगे, वरना ये फिरौन के साथ जुल्म होगा। रिमेंबर द पॉइंट, जस्टिस कम्स फर्स्ट, वरना ये फिरौन के साथ जुल्म होगा। वो तनहा बेचारा, कहूंगा बेचारा कहने का मतलब है बेसहारा, उसने कहा या अल्लाह, मैं ईमान लाया और रब्बे मूसा पर, अगर मैं तुम्हें बख्शूंगा तो ये फिरौन के साथ जुल्म होगा, क्योंकि अल्लाह आदिल है। अल्लाह ताला की यहां किस्त है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था, ये जो दावा कर रहे थे कुरैश, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे, ए अल्लाह के नबी, हमें मौजज़ा दिखाओ, अल्लाह ताला को ज़ुहूर करो। तो अल्लाह ताला जवाबन कहते हैं, कुरान में ये पैटर्न देखेंगे आप मौजज़े मांगते हो यानी हलाकत मांगते हो। सवाल पैदा होगा, ये मौजज़े हलाकत कैसे हो सकते हैं? मौजज़े देखकर तो मेरा ईमान कामिल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला को पता है ये मौजज़े देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने एक बार मौजज़ों को ठुकरा दिया, फिर तो इनको दुनिया में भी सजा मिलेगी, आखिरत में भी, क्योंकि ये कुरानिक पैटर्न है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। जिसे वो जाहिर मौजज़ा दिखाता है, ज़ाहिरी मौजज़ा दिखाता है, उसको फिर दुनिया में ही सजा मिलती है अगर वो रिजेक्ट करे। तो इसका मतलब अल्लाह ताला के सामने अगर हमारे ज़ुहूर, मौजज़ों का ज़ुहूर नहीं होता, मिरेकल्स डे टू डे नहीं होते, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, रहमत। जिस दिन हो गई, उसके बाद हमने नाफरमानी की, फिर तो अजाब मुक़द्दर है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाहुम्मा रब्बना अजिरनी मिन खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ये फिरौन के साथ जुल्म होता अगर आज अल्लाह ताला ने इनको बख्श दिया होता।
کیونکہ فرعون نے یہی پریکٹس تو اپنائی تھی بیچارے نے. لیکن آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. We do not witness physical miracles now. In the 21st century, after the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we do not witness physical miracles. And this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. ہمارے اوپر معجزے نہیں ہوتے کیونکہ قوم پھر بھی بدلے گی. دنیا پرست ہے نا. آپ کے لیے اتنا کافی ہے, واللہ واللہ آپ کے لیے کافی ہے اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. علامہ اقبال کی یاد آتی ہے مجھے بات. ان کی ایک بات ہے, sure you can deny God, but how do you deny Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. You can be immature and say I don't believe in something that I do not see. میں اس پر وشواس نہیں کرتا جو میں نہیں مانتا, because I do believe on skepticism. I'm more rationalistic person. I follow empiricism. I don't believe in something I do not see. Regarding the case of Allah subhanahu wa ta'ala. But how can you expect some excuses from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? He was a living flesh here. ان کی تحریر ایسے موجود ہے جیسے ہمیں کل کے نہیں. مجھے پتہ نہیں ہے میں نے لاسٹ ٹائم کیا کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرکت جو کہ صحیح نریشنز میں محفوظ ہے, اس کے لیے میرا پہلا لیکچر دیکھیں. علامہ اقبال کیوں مجبور ہوئے یہ کہنے کو, sure you can deny God, but how do you deny Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے. لیکن ظہور آج کل دور جدید میں ہمارے اوپر میریکلز نہیں ہوتے, فزیکل میریکلز نہیں ہوتے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اب لیکن میریکلز ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میرا معجزہ ہے. اب جو میں بات بولنے والا ہوں نا, واللہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, میں آپ سے حق کہتا ہوں, میرا شاید بوجھ, میری جو ہڈیاں ہیں, میری ٹانگیں شاید میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے جو میں بات بولنے والا ہوں, بیکاز دیٹ از دا ریزن آئی ٹولڈ یو ان دا فرسٹ پارٹ آف مائی لیکچر کہ میں کانپتا ہوں اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میرا معجزہ ہے. لیکن یہ معجزہ ایسا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل مصحف ہے, اس میں 114 سورے ہیں, آپ کے ساتھ میں گھر میں پڑا معجزہ ہے تو بس ہو گیا. یہ معجزہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ معجزہ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے, جو اس میں گوتا لگاتے ہیں, رات میں کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, دن میں کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, جو ہمیں قرآن کی دعا ملتی ہے, اے اللہ مجھے قوت دے راتوں کو پڑھنے کی, صبح کو پڑھنے کی, مجھے یاد دہانی دے اس میں جو میں بھول گیا ہوں. یہ آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں جب قرآن کی دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ, جب اس میں خزانے نکلتے ہیں نا قرآن میں, پھر اس کے لیے معجزہ بن جاتے ہیں, زندہ جاگتے معجزے. اگر پھر اس کے بعد بھی اس کا عمل درست نہیں ہوا نا, اس کو دنیا میں بھی سختی ملے گی, عذاب ملے گا. اللہم ربنا اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ہم دعا کریں گے اللہ سے, اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم ایک قدم چلتے ہیں تو 10 بار گرتے ہیں, 100 بار گرتے ہیں. ہم تو تجھ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو مانا یہ ہوگا اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا. اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں, ایک بہترین مفسر ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں, تو نے سیدھا راستہ تو دکھایا اہدنا الصراط المستقیم, آپ چلیں گے کیسے. میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں, وہ جو مفسر ہے وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اور میں اس ٹرانسلیشن کو جسٹ کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ نظر بھی آتا ہے پھر بھی نہیں چل پائیں گے. واللہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں, اس میں اتنے خزانے اگر انسان دیکھ لیتا ہے, اس کے بعد پھر یہ نہیں اس پہ پورا اترتا, تو دنیا میں اس کو تنگی آتی ہے, دنیا کی طرف سے اس کو ورت ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس رسوائی سے بچنا چاہیں گے, جو خاص کر اہل قرآن ہے, جو قرآن پہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. لیکن قرآن ہی انسان کو سرخرو کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آپ کی جنت ہو, ایک ہوتا ہے جنت, ایک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت شیئر کرنا. دس از دا مینس, قرآن از دا مینس. واللہ اللہ از مائی وٹنس ٹو دس فیکٹ, قرآن از دا مینس, قرآن از دا اونلی سیلویشن. لیکن اس کے ساتھ وہ پلسرات یہی پہ گزرنا پڑے گا آپ کو دنیا میں ہی. اس کے ساتھ آپ تدبر کرو گے, غور و فکر کرو گے, اس کے خزانے تمہیں نظر آئیں گے. لیکن پھر انسان کا عمل اگر اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے نا, تو پھر جا کے پرابلم ہے, پھر جا کے فرکشن ہے. بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہی میرا معجزہ ہے. یعنی واللہ اس بندے کو دنیا بالکل الگ نظر آتی ہے جو قرآن کو اپنا رہنما مانتا ہے, قرآن پہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے, قرآن کو اپنا مشعل راہ بناتا ہے, گائیڈ مانتا ہے اسے. اپنی اکثر زندگی اسے قرآن کی طرف صرف ہوتی ہے,
تو اس کو یہ عام انسانوں سے ہٹ کے ہوتا ہے. ہی از ناٹ اے کامنر ناؤ. دیٹ از دا ریزن آپ اور میں ہم سب آپ اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں, قرآن کے لیے آئے ہیں, آپ سب اہل قرآن ہیں. پہلے تو مبارکباد. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بھی ہے. بشیر بھی ہے, بشارت دینے والے. بشارت تو یہ ہے, اور نذیر بھی ہے, ڈر سنانے والے. یہ معجزہ ان کو بالکل دکھتا ہے, لیکن یہ پھر ڈیمانڈ کرتا ہے what's known as action. Because without vision without execution is just a hallucination. I repeat, vision without execution is just a hallucination. Hallucination آپ سمجھتے ہیں نا, ایک سائیکولوجیکل ایک ٹراما ہے, بس وہی ہے, خیالی دنیا میں رہ لو. یہ عمل مانگتا ہے, پھر عمل مانگتا ہے. اور اس کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تمہارا ہر فعل, ہر عمل, ہر قول اس قرآن کے مطابق ہو. تو اسی لیے انسان جب اسے تدبر کرتا ہے اس کے لیے تو معجزہ ہے. لیکن جب معجزے ظاہر ہوتے ہیں پھر جا کے ایک پل صراط کا میدان تمہارے سامنے آتا ہے, اور دنیا میں ہی آتا ہے. تمہارے سامنے حق بھی ہے, باطل بھی ہے. تو پھر کامنر تم نہیں رہے. تو آن دا لارجر پلیٹ فارم, آن دا لارج فرنٹ, پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے فزیکل معجزے اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ورنہ اگر بندے اس سے انکار کریں پھر تو دنیا میں ہی رسوائی ہے. دنیا میں فوراً عذاب آتا ہے, مہلت نہیں ملتی. ایسے اللہ تعالیٰ رحمت دیتے ہیں, معجزے نہیں دکھاتے, بیکاز یہ اللہ کی سنت ہے. معجزہ ظاہر ہو گیا پھر تو دنیا میں ہی رسوائی, اور امیجیٹ رسوائی ہے, امیجیٹ عذاب ہے. لیکن یہ معجزہ کیا ہے؟ اب قرآن کے ذریعے خالی گھر میں پڑے ہونے سے نہیں ملے گا. اس پہ تدبر کرو گے, گوتا لگاؤ گے تو خزانے نظر آئیں گے, جو میں نے لاسٹ سیشن میں بھی کہا. یہ دیکھیں, یہ آیت دیکھیں, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. کتاب تو ہمیں سمجھ آئی, شریعت. فرقان کی صلاحیت. تمہارے اندر خود ایک کرائٹیرین ڈیولپ ہوگا, کہ میکینزم ہوگا جو تمہیں فرق کرے گا حق اور باطل میں. تو یہ فرقان کی صلاحیت تمہارے اندر آئے گی بذریعہ قرآن. لیکن جب بذریعہ قرآن آئے گی تو یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے ایکشن. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم ایک بار چلتے ہیں تو 10 بار گرتے ہیں. ہمارے اوپر ہم سے طاقت سے زیادہ ہمیں نہ آزما. ہم کمزور ہیں, ہمارے کمزوری میں ہی ہماری قبولیت رکھ, ہم سے درگزر فرما. اللہم ربنا اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ.